السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں زہر احمد، اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں رپورٹنگ کی. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نیوز پروڈکشن کی، اور اس سے پہلے جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں ہم تھوڑی سی ان کی بھی ریویژن کرتے چلیں. ہم نے نیوز رپورٹنگ کے حوالے سے ایک تو ڈسکس کیا کہ نیوز کے سورسز کون کون سے ہوتے ہیں، کہ نیوز کہاں کہاں سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، وہ کون کون سے ذرائع ہیں، اور وہ کون کون سے ایریاز ہیں جہاں سے نیوز ڈگ آؤٹ کی جاتی ہے، نیوز سرچ کی جاتی ہے، اور کون کون لوگ ہیں جو جاتے ہیں وہاں پر اور ایکسیس کرتے ہیں نیوز کے جو سورسز ہیں جو انکمنگ ہیں، جہاں سے آرگنائزیشن کو ڈائریکٹلی جو نیوز فیڈ ہوتی ہے. ہم نے انہیں بھی ڈسکس کیا تھا جس میں نیوز ریلیز تھی اور اس کی مختلف ٹائپس تھیں. پریس ریلیز ہم اسے کہتے ہیں، اسے ہم ہینڈ آؤٹ بھی کہتے ہیں، اور اسے ہم مختلف جو فوٹو ریلیز بھی آج کل چل رہی ہیں، اس قسم کی تمام جو انپٹس ہیں وہ ملتی رہتی ہیں ایک نیوز چینل کو. پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ رپورٹر جو ہے اس کے فنکشنز کون کون سے ہیں، اس کی رسپانسبلٹیز کون کون سی ہیں، اور اس کی جو ڈیوٹیز ہیں ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. ہم نے رپورٹر کی کچھ کوالیفیکیشنز اور کچھ ہم نے اس کی کوالٹیز بھی ڈسکس کی تھی کہ رپورٹر جو ہے وہ ایکوپڈ ہونا چاہیے، اس کی لینگویج اچھی ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے کہ رپورٹر جو ہے وہ فیلڈ میں کس طرح کام کرتے ہیں. اور اب جو ہم آج کے لیکچر میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں رپورٹنگ کی ڈفرینٹ بیٹس کی. اور سب سے پہلے یہ میں بتاتا چلوں کہ وٹ از اے بیٹ. بیٹ آپ کہہ سکتے ہیں ایریا آف ایکشن. آپ بیٹ جو ہے اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹ جو ہے ایک پرٹیکولر سیکشن ہے جس میں ایک رپورٹر نے کام کرنا ہے، وہ اس کا رسپیکٹو فیلڈ ہے، اور جو جس بھی پرٹیکولر سبجیکٹ پہ یا پرٹیکولر ایریا پہ جو رپورٹر کام کر رہا ہے وہ اس رپورٹر کی بیٹ کہلائے گی. اور اسے آپ علاقہ بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ حلقہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ پرٹیکولر پلیس ہے، پرٹیکولر ایریا ہے جہاں پر کسی رپورٹر نے اپنا کام کرنا ہے. اور اس طرح مختلف جو بیٹس ہیں آج ہم وہ ڈسکس کریں گے کہ رپورٹر جب فیلڈ میں نکلتے ہیں اور رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہ کون کون سی بیٹس ہیں اور کون کون سی ٹائپس آف رپورٹرز ہیں، وہ کس کس بیٹ کو کور کرتے ہیں. اب رپورٹرز کی جو روٹین ہے، دے اٹینڈ دے رسپیکٹیو نیوز آفیسز، وہ آتے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر بھی ایک فلو چارٹ بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں مختلف جو ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، جو ایک دن پہلے ان کے جو چیف نیوز ایڈیٹر ہیں یا جو ان کے اسائنمنٹ ایڈیٹر ہیں انہوں نے ان کی اسائنمنٹس مختلف ایونٹس پر، مختلف جو شہر میں معاملات ہو رہے ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، میڈیا بریفنگز ہو رہی ہیں، ان میں تمام جو جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں ان کی ڈیوٹیز پہلے سے موجود ہوتی ہے. جب وہ اپنے آفس پہنچتے ہیں آفٹر میٹنگ دے ہیو اباؤٹ ڈسکشن اباؤٹ دی پریویس ڈے، کہ پچھلے دن میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کیا بات ہوئی ہے اور کون سی نیوز ہیں. ایک جو رپورٹرز میٹنگ ہوتی ہے اس میں ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ وہ کون سی نیوز تھیں جو مس کی گئی، جو اس پرٹیکولر نیوز چینل نے مس کر دیں یا ان تک ایکسیس نہیں کر سکا، جبکہ کمپیریٹیو جو چینلز ہیں انہوں نے ان خبروں کو ہائی لائٹ بھی کیا. تو ایک مسنگ رپورٹ بھی بنتی ہے، اور مسنگ رپورٹ جو ہے وہ بھی ایڈیٹوریل مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ایک ہوتا ہے جسے EMD ڈپارٹمنٹ ہم کہتے ہیں، ایڈیٹوریل مینجمنٹ. اور وہ کیا کرتا ہے کہ اخبارات میں بھی اس کا ایک کام ہوتا ہے، الیکٹرانک میڈیا میں بھی اس کا ایک پرٹیکولر رول ہے. یہ تمام چینلز کی جب مانیٹرنگ کی جا رہی ہوتی ہے، دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کس نیوز چینل پر کون سی خبر چل رہی ہے، اور اس کے مطابق ہی دیکھتے ہیں کہ کہاں پر جو ہے کوئی لیپس آ رہا ہے، کوئی کمی آ رہی ہے آپ کے اپنے چینل میں. اور نیکسٹ ڈے کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ چیز ڈسکس کی جاتی ہے کہ جی کل یہ پرٹیکولر ایریاز تھے، یہ تمام سبجیکٹس تھے جن کو چینل جو ہے وہ ٹچ نہیں کر سکا، جن پر بات نہیں کر سکا. تو اس حوالے سے اس کے بارے میں بھی جو ہے ایک تو جو آپ کے جو چیف ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یو آر ٹیکن ٹو ٹاسک وائی دس واز لیفٹ، یہ ایریا جو تھا یہ کیوں انٹچ رہا، اس پہ کیوں خبر جو ہے وہ نہیں آئی، اور اس پہ جو رپورٹر ہے اسے جواب دہ بھی ہونا پڑتا ہے. دوسری طرف اسے یہی بات بتائی جاتی ہے کہ جی اب اس کا جو بھی ایونٹ تھا وہ تو وقوع پذیر ہو گیا، لیکن اب جو اس کا فالو اپ ہے، جو اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بھی رپورٹر کو جو ہے اس کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ اب اس پرٹیکولر ایونٹ پر جو بھی ترقی ہو رہی ہے، جو بھی معاملات مزید آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے بارے میں جو خبریں ہیں وہ چینل تک ضرور پہنچائے. تو اس پرٹیکولر جو نیوز میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد رپورٹرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے فیلڈ میں موو کرتے ہیں.
بیسیکلی جتنے بھی رپورٹرز ہیں دے آر کالڈ اسٹاف رپورٹرس. اگر آپ اسے کہیں کہ ان کا ایریا کیا ہے, جنرلی اور پبلکلی سینگ دے آل آر دی ممبر آف این آرگنائزیشن, اور ان کو ہم جنرلی اسٹاف رپورٹرس کہتے ہیں ارسپیکٹو آف دی بیٹ, کہ وہ کس ایریا میں کام کر رہے ہیں جنرل پبلک کے لیے. اور ہمارے اگر آپ نیوز پیپرس میں دیکھیں, پرنٹ جرنلزم میں, تو وہاں پہ بھی انگریزی اخبارات جو ہیں وہ پرٹیکولر بیٹ جو ہے اس کے مطابق کریڈٹ لائن نہیں دیتے, وہ صرف اور صرف اسٹاف رپورٹر کا ہی نام لکھ کر یا اسٹاف رپورٹر کی ہی کریڈٹ لائن کے ساتھ کسی بھی رپورٹر کی خبر فائل کرتے ہیں. اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ باقاعدہ نام نہیں دیا جاتا. جب بھی ایک رپورٹر جو ہے وہ کوئی رپورٹ دے رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہیلتھ رپورٹر کہہ کر یا آپ کو لیگل رپورٹر یا کورٹ رپورٹر یا کرائم رپورٹر کہہ کر وہ کوئی چیز بیان نہیں کر رہا ہوتا. وہ اس پرٹیکولر ایریا میں کام ضرور کر رہا ہے لیکن اس طرح سے اس کو اناؤنس نہیں کیا جاتا. اس طرح اگر ہم اردو اخبارات میں دیکھیں, وہاں پر ہمیں ضرور یہ بات نظر آتی ہے کہ اردو اخبارات میں جب خبر شروع ہو رہی ہے تو خبر کے ابتدا میں آپ کو جو کریڈٹ لائن ملتی ہے اس کریڈٹ لائن پر آپ کے رپورٹر کا نام یا اس کی جو کریڈٹ لائن ہے, کیونکہ دو طرح کی ہمارے ہاں سٹوریز ہوتی ہیں. ایک جنرل سٹوریز ہوتی ہیں جنہیں بائی کریڈٹ لائن چلایا جاتا ہے, جیسے اسٹاف رپورٹر سے, نمائندہ خصوصی سے, وقایہ نگار سے, اس طرح کی مختلف آپ نے اصطلاحات جو ہیں وہ اخبار میں دیکھی ہوں گی. وہ ان رسپیکٹو رپورٹرز کے یوں سمجھیں کہ ڈیزگنیشنس ہیں, اور اس پرٹیکولر کریڈٹ لائن سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے جو صحافتی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کہ یہ خبر جو ہے یہ کس رپورٹر کی فائل کی ہوئی ہے, کیونکہ ہر رپورٹر جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی ڈیزگنیشن دیا گیا ہے. جبکہ انگریزی اخبارات میں نے آپ کو بتایا کہ دے آر آل آر اسٹاف رپورٹرز. سیم از دی کیس ان الیکٹرانک میڈیا. الیکٹرانک میڈیا میں بھی جتنے بھی رپورٹرز ہوتے ہیں دے آر ٹرمڈ ایز نیوز رپورٹرز انہیں کہتے ہیں, آپ انہیں ٹی وی رپورٹر کہتے ہیں, اور جنرلی دے کین بی کالڈ اسٹاف رپورٹرز. تو یہ تمام اسٹاف رپورٹرز جو ہیں یہ اس دن کی اپنا ڈیوٹی چارٹ کے مطابق اور اپنے ایکوپمنٹ کے مطابق اور اپنے جو ان کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں ان کے اسائنمنٹ ایڈیٹر کی طرف سے, اس کے مطابق دے ہیو دی پرٹیکولر ڈیسٹینیشنس, کس رپورٹر نے کون کون سا ایریا جو ہے وہ کور کرنا ہے. اب جو مختلف بیٹس ہیں, اب ہم ان کی بات کرتے چلیں کہ کون کون سے ایریاز ہیں اور کون کون سی ٹائپس ہیں رپورٹنگ کی جو یہ کرتے ہیں, جن ایریاز میں یہ موو کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے چلیں سٹی رپورٹرز کی. سٹی رپورٹرز جو ہیں یہ مختلف جو ہمارے شہر کے معاملات ہوتے ہیں ان پہ نظر رکھتے ہیں. یہ موو کرتے ہیں مختلف سٹی آفیسز میں, اور جس میں ہمارے پاس ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے آفیسز ہیں, جس میں ہمارے پاس یونین کونسلز ہیں, اور یہ وہ معاملات جن کا تعلق شہر سے ہوتا ہے. اس میں آلودگی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں صفائی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, پانی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. یہ پرٹیکولر ایریاز ہیں, سڑکوں کے مسائل ہیں. یہ تمام ایریاز ہیں جن کو ایک سٹی رپورٹر ٹچ کرتا ہے, جن پر بات کرتا ہے. اور ایک سٹی رپورٹر جو ہے وہ کہاں کہاں کن کن آفیسز میں اور کن کن لوگوں سے جا کر ملتا ہے. ان میں سب سے پہلے ہمارے ہاں جیسے آج کل جو ہے ڈسٹرکٹ سیٹ اپ ہے, تو وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ آفیسز میں جاتا ہے. وہ مختلف جو ڈسٹرکٹ آفسرز ہیں ان سے وہ ملتا ہے. ان سے مل کر جو شہر میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کوئی اگر کوئی سینیٹیشن کے معاملے میں اگر کوئی ترقی ہو رہی ہے تو سینیٹیشن اتھارٹی کے پاس وہ جاتا ہے. اگر کوئی ایشو ہے پانی کے متعلق, پینے کا صاف پانی فراہم نہیں کیا جا رہا, تو اس کے لیے بھی وہ جو واٹر سپلائی بورڈ ہے اس کے آفس جائے گا. اگر کوئی لینڈ مافیا کہیں پر کچھ لوگوں کو تنگ کر رہا ہے اور کہیں پر جو ہے پلاٹ ہیں وہ غیر قانونی طور پر پائے جا رہے ہیں, اور اس کے بارے میں بھی اخبارات کو جو ہے لیٹر ٹو ایڈیٹر موصول ہو رہے ہیں, یا ایک ٹیلی ویژن جو آج کل ہمارے یہاں فیڈ بیک کا انداز ہے, اس میں آپ کے پاس آپ کے ٹول فری نمبرز ہوتے ہیں جہاں آپ کو فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے. لوگ آپ کو ایس ایم ایس کر رہے ہوتے ہیں, لوگ آپ کو ٹیلی فون کالز کر رہے ہوتے ہیں, لوگ آپ کو ای میلز کر رہے ہوتے ہیں, لوگ آپ کے آفیسز ڈائریکٹ آ بھی رہے ہوتے ہیں. تو مختلف ہمارے پاس سورسز ہیں پبلک کا فیڈ بیک حاصل کرنے کے لیے, اور وہ مسائل کی نشاندہی بھی کرتے ہیں, اور اس طرح آپ کو بھی کچھ ایریاز کا پتہ لگتا ہے, اور آپ ان رسپیکٹو آفیسز سے جا کر اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی معلوم کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ایک جو رپورٹر ہے وہ مختلف سٹی آفیسز میں جا کر یہ معلومات اکٹھی کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ اگر کوئی ایسا ہے مسئلہ جیسے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے لینڈ مافیا یا پلاٹس کے متعلق, تو وہ ڈیفینیٹلی جو
شہر کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے ان لوگوں سے ملے گا, اس کے ایم ڈی سے, اس کے ڈائریکٹر سے ملے گا, اور پھر اس کے جو پبلک ریلیشنز آفیسر, ہمارے ہاں جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں ان میں پبلک ریلیشنز آفیسرز موجود ہیں, اور اس پرٹیکولر ایشو پر وہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس مسئلے کے متعلق جو اس ادارے کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی چھاپے گا اور اس کو تحریر کرے گا, اپنے نیوز بلیٹن کا حصہ بھی بنائے گا. اور اس طرح سے آپ جو بھی ایشو ہے اس کے بارے میں جو افیکٹوز ہیں اور جو رسپانسبل لوگ ہیں ان دونوں کو پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اپنی رپورٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں اور اپنے نیوز بلیٹن میں آپ شامل کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ایک رپورٹر جو ہوتا ہے سٹی کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ اس پر کام کر سکتا ہے. اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کیونکہ اخبار کا کام ہے سوشل رسپانسبل ہونا بھی, اور یہ بھی ایک اس کا میڈیا فنکشن ہے, اور رپورٹر جو ہے اسے بھی ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ آپ سوسائٹی کی اپ برنگنگ میں, سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں, معاشرے کی بہتری میں کس طرح آپ حصہ ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کو کہیں پر آلودگی نظر آ رہی ہے تو آپ اس پر بھی ایک رپورٹ بنا سکتے ہیں. آپ جو لوکل آپ کے جو انوائرمنٹل آفسر ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. آپ اس پرٹیکولر ایریا کے جو لوگ ہیں جو اس آلودگی سے متاثر ہو رہے ہیں, اگر کہیں پر کوئی فلتھ ڈپو بنایا گیا ہے اور اس وجہ سے اس پورے علاقے میں جو ہے وہ تعفن پھیل رہا ہے اور آلودگی پھیل رہی ہے, ان لوگوں کی صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے, کیا برا اثر پڑ رہا ہے, ان کے آپ پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں. اور پھر اس علاقے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو میونسپل کمیٹی کے لوگ ہو سکتے ہیں, جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے لوگ ہو سکتے ہیں, آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ اس پرٹیکولر ایریا میں جو ہے تمام شہر کی جو گندگی لا کر یہاں رکھی جا رہی ہے اور اس کو آپ ریسائیکل کر رہے ہیں یا آپ اس کو کس طرح ایکسپائر کر رہے ہیں, کس طرح اس کا آپ ڈیکے پروسیس کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کے پاس مختلف ایریاز ہیں, آپ کے پاس مختلف پوائنٹ آف ویوز بھی ہیں, اور جب بھی آپ نے کوئی رپورٹ تیار کرنی ہے کسی بھی ایشو پر جو کہ سٹی سے ریلیٹڈ ہے, تو آپ نے اس میں شامل کرنا ہے وہ تمام پوائنٹ آف ویوز جو اس کے اگینسٹ ہیں, وہ تمام پوائنٹ آف ویو جو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان تمام لوگوں کی جب آپ رائے شامل کریں گے تبھی آپ کی ایک رپورٹ جو ہے وہ بیلنسڈ ہوگی اور وہ امپارشل ہوگی. یہ تو ہم بات کر رہے تھے سٹی کے ایشوز کے بارے میں. اس کے علاوہ ہمارے پاس سوشل رپورٹرز بھی ہوتے ہیں, اور سوشل رپورٹرز جو ہیں یہ مختلف جو ہمارے ہاں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, مختلف جو ہے شہر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کہیں پر کوئی پبلک فیسٹیوٹی ہو رہی ہے, اب کہیں پر کوئی عرس منایا جا رہا ہے, کہیں پر کوئی میلہ لگا ہوا ہے, تو ان تمام حوالے سے جو مختلف شہر میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, وہ پبلک سیکٹر میں سرکاری سطح پر کوئی ایسا جو ہے میلہ منعقد کیا جا رہا ہے اور وہاں پر بھی سٹی کی کسی پرسنالٹی نے آنا ہے اور وہاں پہ لوگوں کا بھی ہجوم ہے, اور وہاں پر آپ مختلف جو ہے رنگ دیکھ سکتے ہیں تہذیب کے, وہاں پر بھی آپ جائیں گے, آپ جا کر اس پرٹیکولر ایونٹ کے بارے میں کہ وہ جو ہے وہ کسی بزرگ کا عرس ہے, وہ کوئی میلہ لگایا گیا ہے, وہ کوئی اور اس طرح کا جو ہے ہمارا تہوار ہے جس پر لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, اور اس کی تاریخ کب سے وہ شروع ہو رہا ہے اور کب وہ ختم ہوگا, پھر اس کا تھوڑا سا جو ہے تاریخی پس منظر کہ یہ کب سے جو ہے اس طرح کا سلسلہ شروع ہوا, کون کون سے لوگ اس میں آتے ہیں, ان تمام کی جو تفصیل ہے وہ آپ اس پرٹیکولر ایونٹ میں دیں گے. اسی طرح ہمارے پاس اخبارات میں بھی اور ٹیلی ویژن میں بھی اسپیسیفائڈ رپورٹرز ہوتے ہیں جو سٹی کے جہاں تک جو باقی ایشوز ہیں جن میں سینیٹیشن ہے, ہائیجین ہے اور واٹر سپلائی ہے, ان کو ایک طرف کور کرتے ہیں, تو دوسری طرف ہمارے پاس جتنی بھی یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جن کا تعلق جو ہے عوام الناس سے, اس کو بھی کور کرنے کے لیے مختلف رپورٹرز موجود ہوتے ہیں. اور ایک اور جو بڑی اہم ٹائپ ہے بیٹ کی اور رپورٹنگ کی, آپ اسے کہتے ہیں پولیٹیکل رپورٹنگ. پالیٹکس ایک ایسا جو ہے سبجیکٹ ہے جس پہ تمام لوگوں کی نظر ہوتی ہے, اور ہمارے ہاں جیسے پولیٹیکل سینیریو جو ہے وہ دن بدن تبدیل ہوتا ہے, لوگ جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت پولیٹیکل سینیریو کیا ہے, مختلف معاملات کیسے چل رہے ہیں, اگر الیکشن آ رہے ہیں کسی دور میں تو الیکشن کے لیے پولنگ کے حوالے سے, الیکشنز کے حوالے سے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں, پارٹیز کا سیٹ اپ کیا ہے. ہمارے ہاں جو ہے میڈیا اس وقت سب سے زیادہ جو فوکس کر رہا ہے وہ اگر کوئی رپورٹنگ ہو رہی ہے, جس بیٹ پر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے وہ شاید پولیٹیکل رپورٹنگ ہی ہے. اور ایک ادارے میں, ایک نیوز چینل میں ایک سے زیادہ رپورٹرز ایسے ہیں جن کو یہ ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ پولیٹیکل رپورٹنگ میں
کوئی ایک شخص یا ایک رپورٹر جو ہے وہ مکمل اس بیٹ کو کور نہیں کرتا. اس میں بھی فردر اس کی سب ٹائپس کہہ لیں یا بیٹس کو مزید ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اور اس میں اگر آپ فیڈرل لیول پر دیکھیں, اگر آپ کا نیوز چینل جو ہے وہ فیڈرل کیپٹل میں موجود ہے اور پروونشل کیپٹل میں بھی آپ کے جو ہے ریپرزینٹیوز موجود ہیں, تو آپ نیشنل اسمبلی کے لیے ایک رپورٹر کو تعینات کرتے ہیں, آپ سینٹ کے لیے ایک اور رپورٹر کی ڈیوٹی لگاتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو کیبنٹ ڈویژن ہے, جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے, جو پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ ہے, تو اس میں تمام ایریاز میں, تمام آفیسز میں آپ مختلف رپورٹرز کو ڈپیوٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ آفیسز ایسے ہیں جہاں پر بہت سارے معاملات ایٹ اے ٹائم جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف جو ہے پالیسیز بن رہی ہوتی ہیں, مختلف رولز اور جو پرنسپلز ہیں, جو ریگولیشنز ہیں وہ بن رہی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے پاس زیادہ ویرائٹی ہوگی جب آپ کے پاس زیادہ رپورٹرز ہوں گے ان تمام ایریا سے, ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے وہ اپنی بیٹ کی, وہ ان لوگوں سے زیادہ ملیں گے, اور اس حوالے سے آپ کو جو بھی پولیٹیکل سینیریو میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ آپ کو ملے گی. سیم از دا کیس ایز وی ہیو اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ, تو وہاں پر اپوزیشن کے لیے بھی ایک علیحدہ سے رپورٹر جو ہے وہ ڈپیوٹ ہے, جو صرف اور صرف اپوزیشن کیا کر رہی ہے, اس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کو رپورٹ کرتا ہے. تاکہ اس میں بھی ہم وہی بات کرتے ہیں کہ امپارشل رہنے والی بات ہے, کہ تاکہ آپ کا جو نیوز چینل ہے وہ صرف اور صرف پرو گورنمنٹ نہ ہو, آپ اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو بھی عوام الناس کے سامنے پہنچاتے ہیں, ان کی جو ریزرویشنز ہیں, ان کے جو حکومت پر اعتراضات ہیں, اور کسی بھی پالیسی سے جو اس میں ایگریمنٹ ہے ان کا, یا وہ اس سے اتفاق کر رہے ہیں یا اس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں, وہ تمام پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ آپ اس میں شامل کرتے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے فیڈرل لیول پر. فیڈرل لیول پہ ہمارے یہاں جو بڑے بڑے آفیسز ہیں. جب ہم پروونشل لیول پر دیکھتے ہیں تو پروونشل لیول پر بھی پروونشل اسمبلیز ہمارے یہاں موجود ہیں, ان کے لیے آپ کا ایک ایک رپورٹر جو ہے وہ ڈپیوٹ ہوتا ہے, اور اسمبلی کی جو پروسیڈنگس ہوتی ہیں وہ کور کر رہا ہے. اسپیکر کا جو کنڈکٹ ہے, وہاں پر جو موجود جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں, کوئی اگر بل پیش کیا جا رہا ہے اس بل پہ کیا رائے آ رہی ہے, اگر کوئی جو ہے مومنٹ پیش کی جا رہی ہے, کسی نے کوئی پوائنٹ آف آبجیکشن کیا ہے, تو آپ نے مختلف اصطلاحات جو ہیں رپورٹرز سے سنی ہوں گی کہ نقطہ اعتراض تھا, تحریک التوا جمع کرائی گئی, اور مختلف جو ہمارے قومی اور انٹرنیشنل ہمارے معاملات ہیں, یا کوئی بھی ایسے ایشوز ہیں جن پر جو اسمبلی میں بات ضروری ہے, اس حوالے سے اسمبلیز میں, تمام اسمبلیز میں پریس گیلریز موجود ہیں, اور وہاں پہ اخبارات, ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے نمائندے موجود ہوتے ہیں, وہ اٹینڈ کرتے ہیں اس سیشن کو. اس سیشن کے حوالے سے کسی بھی پارلیمنٹری سیکریٹری سے, کسی بھی صوبائی یا وفاقی وزیر سے آپ انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ ان سے جا کر ان کے رومز میں بھی مل سکتے ہیں, آپ وہاں پہ جو لابیز بنی ہوئی ہیں ان لابیز میں جا کر, کیفیٹیریا میں جا کر آپ ان سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں, اور وہاں جا کر آپ کسی بھی ایشو کے بارے میں جو پروسیڈنگ ہوئی اس کے حوالے سے, یا اس میں کوئی اور ایسا پوائنٹ جو آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ہوا ہے, اور وہ بات آپ ان سے کلیریفائی بھی کروا سکتے ہیں, آپ اس پہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لے سکتے ہیں, تاکہ آپ کی جو رپورٹ ہے وہ نارمل پروسیڈنگ کا صرف آئی وٹنس اکاؤنٹ نہ ہو, بٹ دیر شوڈ بی اے کنٹریبیوشن فرام یور اون سائڈ. تو اس طرح سے پولیٹیکل رپورٹرز موو کرتے ہیں. پھر یہی پولیٹیکل رپورٹرز جو ہیں, ان میں سے رپورٹرز مختلف پارٹیز کو بھی جو ہے وہ اٹینڈ کرتے ہیں, کہ مختلف پارٹیز کے لیے کی جو موومنٹ ہے, جو ان میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو اپنا مینیفیسٹو وہ پیش کر رہے ہیں, جو پالیسیز وہ سامنے لانا چاہ رہے ہیں, ان کے لیڈرز کے بیانات, اور ان کی الیکشن کے حوالے سے, یا ان کی اپنی حکومت کے حوالے سے, یا ان کی اپنی کوئی مختلف پارٹیز کی جو ہے یونین کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, وہ ایک پولیٹیکل رپورٹر اس پہ بھی نظر رکھتا ہے, اور اس پہ اس پرٹیکولر ایریا میں وہ موو کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہی نہیں کہ صرف آپ نے پارٹیز کو ڈسکس کرنا ہے, ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ مختلف جو رپورٹرز ہیں ان کو جب گراس روٹ لیول پر کام کرنے کو دیا گیا, تو آپ نے ڈسٹرکٹس کے حوالے سے, جو ہمارا ڈسٹرکٹ سسٹم ہے اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے, ہمارے جو ناظم حضرات ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اور پھر جو ڈی سی او ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی جو ڈسٹرکٹ کے مختلف عہدیداران ہیں, ان کا جو انٹریکشن ہے
جو انتظامیہ کا اور وہاں پہ پولیٹیشنس کا انٹریکشن ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اس کو بھی سامنے لانے کے لیے آپ کو ایک عدد رپورٹر کی ضرورت ہے جو ان تمام معاملات پر نظر رکھے. اس طرح سے پولیٹیکل رپورٹرز جو ہیں وہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں. پھر ایک اور اہم جو ہے بیٹ ہے وہ ہے کورٹ رپورٹنگ. اور کورٹ رپورٹنگ اور ساتھ ہی کرائم رپورٹنگ یہ قریب قریب کی بیٹس ہیں، لیکن اس میں فرق اس طرح کا ہے کہ جب ایک معاملہ اگر کوئی جرم جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس میں ہمارے پاس دو مختلف پارٹیز ہیں، اور ایک جو ہے وہ افیکٹو پارٹی ہے جو متاثرہ پارٹی ہے، اور انہوں نے کوئی استغاثہ جمع کرایا یا کوئی درخواست انہوں نے دی ہے، وہ درخواست گزار ہے. دوسری طرف وکیل صفائی پیش ہو رہے ہیں اور وہ اس پارٹی کے ہیں جس پر الزام لگایا گیا ہے. تو اس حوالے سے مختلف لیٹیگیشن ہوتی ہے، قانونی چارہ جوئی ہوتی ہے. تو کرائم رپورٹر جو ہے وہ پولیس اسٹیشنز کو وزٹ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ نہ صرف پولیس اسٹیشنز بلکہ جیلز میں بھی وہ جاتا ہے اور وہاں جا کر دیکھتا ہے وہ جو لوگ ہیں جو وہاں پر موجود ہیں جن پر کوئی الزام ہے یا جرم ثابت ہو گیا ہے، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آپ سامنے لا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی بھی کرائم سٹوری تیار کر رہے ہیں، آپ کوئی ایسی رپورٹ تیار کر رہے ہیں جو کسی پرٹیکولر کرائم کے بارے میں، یا ہمارے ہاں اب صرف نیوز کے حوالے سے نہیں بلکہ پروگرامز بھی بن رہے ہیں جو کہ کرمنل سٹوریز جن میں سامنے آ رہی ہیں، ان میں انویسٹیگیشن بھی سامنے آ رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ وہ ایک چھوٹی رپورٹ اپنے نیوز بلیٹن کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں، اور آپ کوئی ویکلی پروگرام بھی ایسا ہے جو وہ تیار کر سکتے ہیں جس میں مختلف جو ایریاز ہیں جن میں کوئی ایسے واقعے ہوئے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں جو ہے انتشار اگر پھیلا رہے ہیں، تو اس کی بھی آپ وجوہات معلوم کرنے کے لیے اور عوام الناس تک ان کو آگاہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ ایسے جو عناصر ہیں ان سے خبردار رہیں، آپ ایک اچھا میگزین پروگرام بھی تیار کر سکتے ہیں. تو کرائم رپورٹر بیسیکلی پولیس اسٹیشنز، جیلز تک محدود ہوتا ہے. جب یہ معاملات عدالت میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ قانونی مراحل شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں عدالتی کارروائی جتنی بھی ہوتی ہے اس کے بارے میں جو چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں وہ ایک کورٹ رپورٹر کرتا ہے. اب کورٹ کی اگر بات دیکھیں تو فیڈرل لیول پر سپریم کورٹ ایک علیحدہ بیٹ ہے، وہاں پر ایک جو رپورٹر ہے وہ سپریم کورٹ کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، وہاں پر جتنے بھی مقدمات جو ہیں ان کی سماعت ہو رہی ہے وہ ان کو رپورٹ کر رہا ہے. اگر فیڈرل لیول پر ہے تو ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے یا سپریم کورٹ کے صوبائی بینچ پہ کیا ہو رہا ہے، وہ ساری باتیں ہیں. پھر انہی کورٹ میں یہ تو سارے آپ کے ہو گئے جو اعلیٰ جو عدالتیں ہیں، بڑی عدالتیں ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہماری جو چھوٹی عدالتیں جس میں ڈسٹرکٹ کورٹس ہمارے پاس شامل ہیں، سیشن کورٹس ہیں، یہ تمام ایریاز ہیں جہاں پر مختلف لیٹیگیشن کے پروسیس چل رہے ہیں اور مختلف جو ہیں درخواستیں دی گئی ہیں. ان میں کوئی انڈیویجول بھی ہو سکتی ہے، کوئی جو کسی بھی جو فریق ہے جو جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، اور وہ کلیکٹیو ریٹس بھی ہو سکتی ہیں جو پبلک ایشوز کے بارے میں ہے. وہ کوئی ایسی ریٹ بھی ہو سکتی ہے جو عوام الناس جو ہے وہ من جملہ اس پر جو ہے ان کا اتفاق ہے. کوئی پتنگ بازی کے خلاف ایک کوئی ریٹ ہو سکتی ہے، اس کی ہیئرنگ کا کیا بن رہا ہے، کیونکہ اس میں تمام لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہے. اور اگر مہنگائی کے بارے میں اگر کوئی ریٹ کی گئی ہے کنزیومرز کی طرف سے، وہ تمام چیزیں، وہ تمام درخواستیں، وہ تمام معاملات جن کا تعلق آپ کے ناظرین سے ہے، آپ کے صارفین سے ہے، جو میڈیا کنزیومرز ہیں، جو لوگ مختلف پروڈکٹس خرید رہے ہیں، ان کے ساتھ اگر ان کا کوئی ڈائریکٹ لنک ہے تو وہ بھی آپ کے لیے دیٹ از اے ویری گڈ سورس آف اے نیوز. اور آپ کورٹ رپورٹنگ سے آپ اس طرح کے معاملات سامنے لا سکتے ہیں جو براہ راست ہمارے جو عوام جو ہے ان کے انٹرسٹ کے ہیں. تو اس حوالے سے کورٹ رپورٹنگ خواہ کسی بھی لیول پہ ہو، وہ سپریم کورٹ لیول پہ ہو یا وہ ڈسٹرکٹ کورٹس لیول پر ہو، اس میں بھی آپ کو جو ہے چند باتوں کو جو خیال رکھنا ہے وہ ہے سب سے پہلے کانٹیمپٹ آف کورٹ، کہ آپ کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں کرنے جا رہے ہیں جس پر عدالت کا ورڈکٹ یا فائنل ڈیسیژن نہیں آیا ہے. آپ کوئی اینٹیسپیشن نہیں کر رہے ہیں اس میں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوں اور بعد میں وہ پارٹی، وہ شخص جو ہے وہ آپ پر ہرجانے کا دعویٰ کرے یا آپ کے جو چینل جو ہے اس کو عدالت کا سامنا کرنا پڑے. اس حوالے سے عام طور پہ جو ہمارے کورٹ کے رپورٹرز ہوتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ایسے ہوں کہ وہ پرٹیکولر فیلڈ میں یا انہوں نے لاء پڑھا ہوا ہو، یا وہ لاء کے حوالے سے مختلف ٹرمز، مختلف جو رولز ہیں اور مختلف جو ایکٹس ہیں ان پر عبور رکھتے ہوں، تاکہ جب وہ کسی بھی معاملے کو رپورٹ کر رہے ہیں
تو اس میں کوئی لوپ ہول نہ ہو, کوئی لیپس نہ ہو, تاکہ جو بھی چیز آپ کی جا رہی ہے وہ اتھینٹک بھی ہو اور ریلائبل بھی ہو. تبھی آپ کا جو چینل ہے اس کی رپورٹنگ کو اور آپ کے رپورٹر کو جو ہے وہ زیادہ اچھا گردانا جائے گا, اور آپ کا جو چینل ہے وہ باقی چینلز کی نسبت اس میں مختلف جو چیزیں جب آپ پیش کریں ان میں فرق ہوگا اور آپ چینل کو لوگ زیادہ پسند کریں گے. اب کورٹ رپورٹنگ کے علاوہ جیسے اب ہم بات کر رہے ہیں کرائم کی, تو وہاں پر ایک اور ہمارا جو سوشل ایشو ہے وہ ہیلتھ کا بھی ہے. اب ہیلتھ کے لیے بھی آپ کو مختلف رپورٹرز درکار ہیں, اور یہ وہ فیلڈز ہیں جن میں اسپیسیفائڈ ورکنگ چاہیے, کیونکہ جہاں آپ کورٹ رپورٹنگ کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو ایک اسپیشلائزڈ آدمی چاہیے جو تمام معاملات کو سمجھتا ہے, جسے عدالت میں استعمال ہونے والی اصطلاحات کا پتہ ہے. اسی طرح میڈیکل کی فیلڈ میں یا ہیلتھ رپورٹنگ کی فیلڈ میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کے پاس مختلف جو ہے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ نے موو کرنا ہے. اب ایک ہیلتھ رپورٹر جو ہے وہ سب سے پہلے کہاں جائے گا؟ وہ اگر پبلک سیکٹر میں آپ دیکھتے ہیں تو پبلک سیکٹر میں اس کے پاس منسٹری آف ہیلتھ ہے, ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ہے صوبائی لیول پر, پھر مختلف ہاسپٹلس ہیں اور مختلف سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہیلتھ کی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں, پھر اس کے پاس پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں, اور پھر وہاں پر جو مختلف امراض ہیں ان میں مبتلا افراد جو ہیں, جو مریض ہیں, ان لوگوں سے ان کا انٹریکشن ہو سکتا ہے. کوئی وبا پھوٹ پڑی ہے, کوئی ایسی وائرل انفیکشن اگر سامنے آ گئی ہے, جیسے آپ نے مختلف گیسٹرو-انٹرائٹس جو ہے اس کا آپ نے معاملہ پڑھا, اس کے علاوہ کوئی فیور ایسا آ رہا ہے, ڈینگی فیور ایسا ہے جس کے بارے میں کوئی وائرس اگر آ رہا ہے, آپ اس پہ کوئی رپورٹ بنانے جا رہے ہیں, تو آپ نے تمام ایریاز کو ٹچ کرنا ہے. وہ لوگ جو اس وائرس سے متاثرین میں شامل ہیں ان لوگوں کا پوائنٹ آف ویو, ڈاکٹرز جو انہیں ٹریٹ کر رہے ہیں ان کا نقطہ نظر کیا ہے, اور اس ایریا کے جو رسپانسبل لوگ ہیں, جو گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں یا ہیلتھ کے وہ لوگ جو اس پرٹیکولر پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے, ان کے بارے میں ان کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ سامنے لائیں گے. اور آپ ایک اس طرح کی رپورٹ بنائیں گے جس میں ایک تو لوگوں کو آگہی ہو کہ آئندہ جو ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے ان کو کیا تدابیر, احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اپنانی چاہیے, اور دوسرا کہ یہ جو واقعہ اگر کوئی رونما ہوا ہے یا اس قسم کا اگر کوئی معاملہ پیش ہوا ہے تو وہ کون سے ذمہ دار افراد ہیں, اور ان کے بھی جواب طلبی آپ جو ہے کہ ان پرٹیکولر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے کر سکتے ہیں. اور میڈیا کا یہ بھی ایک فنکشن ہے کہ صرف انفارم نہیں کرنا بلکہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس بھی ہے جو میڈیا کرتا ہے, اور میڈیا اس طرح کی جہاں پر کوتاہیاں سامنے لاتا ہے وہاں ان کے حل بھی پیش کرتا ہے. یہ ایک جو ہے اس کا فنکشن ہے جو سوشل رسپانسبلٹی کا فنکشن ہے. تو اس حوالے سے جو آپ کا ہیلتھ رپورٹر ہے وہ مختلف جگہوں پر جائے گا, وہ وہاں پر ہاسپٹلز میں جو موجود ہیں سوشل میڈیکل آفیسرز وہ ان سے بھی ملے گا, وہ وہاں پر مختلف سرجن سے بھی ملے گا, اور ایون آپ نے دیکھا کہ ہم نے بات کی تھی بگ نیم میک بگ نیوز. اگر عام آدمی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں تو شاید یہ خبر نہیں ہے, لیکن اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر, کوئی پبلک اوپینین لیڈر, کوئی سٹار وہ اگر ایڈمٹ ہے تو وہاں پر آپ اس پہ بھی ایک رپورٹ یا ایک خبر آپ بنا سکتے ہیں, اور وہ جو شخص ہے اس کی ایک پبلک ویلیو ہے اور لوگ اس کی صحت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی آپ کوئی بھی ایسی خبر یا رپورٹ اپنے ریٹرن میں شامل کر سکتے ہیں, اور اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ تمام معاملات ہیں ان کی صحت کے حوالے سے جو چل رہے ہیں. تو اس طرح سے ایک ہیلتھ رپورٹر جو ہے وہ موو کرتا ہے. اور پھر میڈیکل سے ریلیٹڈ ہی ہمارے مختلف ادارے بھی ہیں, جیسے ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, اس میں ہمارے پاس ڈاکٹرز کی مختلف آرگنائزیشنز ہیں, جس میں PMA ہے, پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہے, پاکستان ڈینٹل ایسوسیشن ہے. پھر سرکاری سطح پر آپ دیکھتے ہیں تو ایک کونسل بھی بنائی گئی ہے, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل, جو ریگولیٹ کرتی ہے ان تمام ڈاکٹرز کے معاملات کو. تو ان اتھارٹیز کے بارے میں پھر جو ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں اگر آپ ہیلتھ کے سیکٹر میں دیکھیں تو ہمارے یہاں یونیورسٹی بھی موجود ہے ہیلتھ سائنسز کی, ہمارے یہاں میڈیکل کالجز بھی موجود ہیں. یہ تمام وہ ایریاز ہیں جن میں ایک ہیلتھ رپورٹر جو ہے وہ موو کرتا ہے اور وہ جا کر وہاں سے خبریں حاصل کرتا ہے اور مختلف ایشوز جو ہیں ان پر بات کرتا ہے. اب جہاں ہیلتھ کی بات ہم کر رہے ہیں وہاں ہمیں فوڈ کی بھی بات کرنی پڑے گی, اور جب ہم فوڈ کی بات کریں گے تو ایگریکلچر کی افادیت سے انکار نہیں کر سکتے. ایگریکلچر از اندر ویری امپورٹنٹ بیٹ آف رپورٹنگ, اور ہمارے ہاں کیونکہ ہم بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہیں اور اس حوالے سے ہمارے ہاں بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے,
اور ہمارے یہاں مختلف پروگرامس بھی بنائے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب ہم تجارتی خبریں یا کوئی کامرس سے ریلیٹڈ ہمارا کوئی نیوز بلیٹن ہوتا ہے اس میں بھی ہم اپنے جو کسان بھائی ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ اچھی فصل انہوں نے کیسے حاصل کرنی ہے, اچھا بیج انہیں کہاں سے ملے گا, کون کون سی ادویات جو ہیں وہ مارکیٹ میں نئی آئی ہیں, اور بر وقت اپنی فصل کا جو ہے وہ تحفظ کیسے کر سکتے ہیں, اسے کس طرح اس کی نشو و نما کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ وہ معاملات ہیں جن میں آپ جو ہے ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں ایک ایگریکلچر کو, ایک کلٹیویٹر کو, اور آپ اس پر مختلف جو ہمارے سیزنز ہیں ان کی مختلف کراپس ہیں, ان کراپس کے بارے میں آپ ایکسپرٹس کو بھی بلا لیتے ہیں. آپ جو ہے مختلف ہمارے جو ایگریکلچرل بینکس ہیں وہ اگر لون دے رہے ہیں کسی بھی میڈیسنس کے لیے, پیسٹیسائڈس کے لیے, جو ان کو فیسلٹیز موجود ہیں, اور جو ون ونڈو آپریشنز ہو رہے ہیں بینکس کی طرف سے یا کسی بھی ادارے کی طرف سے, اگر انہیں کوئی ہارویسٹر چاہیے, انہیں کوئی کلٹیویٹر چاہیے, ان کو اپنی فصل کو بہتر بنانے کے لیے اور ٹائملی جو ہے وہ ییلڈ حاصل کرنے کے لیے کوئی سہولت درکار ہے, تو سرکاری سطح پر اور نجی سطح پر آپ کو جو فیسلٹیز جو ایک کسان کے لیے موجود ہیں ان کو اس سے آگاہ کرنے کے لیے بھی آپ ایک نیوز رپورٹ بنا سکتے ہیں, آپ ایک میگزین پروگرام بنا سکتے ہیں, اور اس بیٹ میں بھی بہت پوٹینشیل ہے, بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. اور جو ایریاز ہیں جن میں موو کرنا ہے ان میں آپ کے پاس منسٹری آف ایگریکلچر بھی ہے, ایگریکلچر لائف سٹاک کی ایک ہی اکٹھی منسٹری ہوتی ہے, فوڈ, ایگریکلچر اور لائف سٹاک, تو اس کو عام طور پہ ایک ہی رپورٹر ہوتا ہے وہ کور کرتا ہے. فیڈرل لیول پر بھی ہمارے پاس موجود ہے, پروونشل لیول پر بھی موجود ہے. پھر یہاں پر جب ہم لائف سٹاک کی بات کرتے ہیں تو جس طرح ہم نے میڈیکل میں بات کی تھی, میڈیکل انسٹیٹیوشنس کی اور میڈیکل ہاسپٹلس کی, اور وہاں پہ جو کالجز موجود ہیں, تو یہاں پر بھی ہمیں جو ویٹرنری کے حوالے سے ہمارے پاس انسٹیٹیوشن موجود ہیں, جو لائف سٹاک کی ہیلتھ کے حوالے سے اور ان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یونیورسٹیز بھی موجود ہیں اور ہاسپٹلس بھی موجود ہیں. اس حوالے سے بھی آپ جو مختلف ویٹرنری ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں, اور مختلف جو ہمارے یہ جو اسپیشیز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے پولٹری سے متعلق, فش فارمنگ سے متعلق آپ ایکسپرٹس کو جو ہے اپنے رپورٹ میں ان کے پوائنٹ آف ویوز بھی لے سکتے ہیں, اور اس حوالے سے آپ کوئی اچھی رپورٹ ایسی ضرور بنا سکتے ہیں جو ایگریکلچر کو فلورش کرے اور اس میں بہتری لانے کے لیے آپ کی جو کنزیومرز ہیں ان کو بھی مدد دے, اور اس حوالے سے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی آپ کام کر سکتے ہیں. تو ایگریکلچر کی جہاں ہم نے بات کی ہے وہاں پر ٹریڈ, کامرس, انڈسٹری اس کی افادیت سے بھی انکار نہیں کر سکتے. اور ہمارے ہاں مختلف جو نیوز چینلز ہیں ان میں اسپیسیفائڈ بلیٹنس بھی موجود ہیں. اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہو رہا ہے, چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ایک اچھا سورس ہوتا ہے جو ٹریڈ کے حوالے سے, کامرس کے حوالے سے, جہاں پر ایک رپورٹر جو ہے وہ موو کرتا ہے اور وہاں سے اس کو تمام اداروں سے متعلق, ادھر اٹ میں بی اے لیدر انڈسٹری, اٹ میں بی ٹیکسٹائل انڈسٹری, یہ کاٹن سے متعلق کوئی معاملہ ہے, کوئی ہیوی میکینیکل انڈسٹری ہے, تمام انڈسٹریز سے متعلق جو لوگ ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں, اور وہاں پر اسے تمام اس رپورٹر کو انفارمیشن بھی مل جاتی ہے. انڈسٹریلسٹ جو ممبر ہیں اس چیمبر کے, ان کو کون سے ایشوز پیش آ رہے ہیں, اگر کوئی انڈسٹری جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے, کچھ پالیسیز ایسی ہیں جن کی وجہ سے اس انڈسٹری کو مزید چلانا جو ہے وہ سازگار نہیں ہے, اور امپورٹس کیا چل رہی ہیں, ایکسپورٹس کیا چل رہی ہیں, کیا ان کا بیلنس ہے, طلب, رسد, یہ تمام چیزیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وہ مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے اور پروڈکشن پوائنٹ آف ویو سے وہ آپ کے سامنے آتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو سامنے لانے کے لیے, ان تمام ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے کامرس رپورٹرز موجود ہیں, اور وہ آپ کو مارکیٹ کے ٹرینڈس بھی بتاتے ہیں. یہی کامرس رپورٹر ہیں جو اسٹاک ایکسچینجز میں بھی جاتے ہیں اور وہاں جا کر کلیکٹ کرتے ہیں انفارمیشن, اور مختلف جو شیئرز ہیں ان کے ریٹس کیا جا رہے ہیں, کہاں پر جو مارکیٹ ہے اس کا جو رجحان ہے وہ بلش ہے, وہ اپ جا رہی ہے, کہاں پر بیرش ہے, وہ ڈاؤن جا رہی ہے. اس طرح سے آپ کے جو رپورٹرز ہیں وہ تمام انفارمیشن گیدر کرتے ہیں, اور اب اپنے نیوز بلیٹن میں آپ کہیں پر بھی جنرلی بھی, اور کوئی اسپیسیفائڈ نیوز بلیٹن جو کہ صرف اور صرف کامرس سے متعلق ہے اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں. اینڈ اگین دیز آل انفارمیشن کین بی یوزڈ ان اے میگزین پروگرام, اور ہمارے یہاں اس طرح کے پروگرامس بھی مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر اور نیوز چینلز پر چل رہے ہیں, جو آپ کو مارکیٹ میں جو بھی ٹرینڈ چل رہا ہے, جو چیزوں کی پرائسز ہیں
ان میں کیا رجحان ہے, ان میں اضافہ ہو رہا ہے, کمی ہو رہی ہے, اور کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے جو کنزیومر پروڈکٹ ہے وہ کس طرح چل رہی ہے, اس کے حوالے سے آپ کو مختلف پروگرامس دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اہم فیلڈ ہے, اور اس فیلڈ کے اندر بھی رپورٹر جو ہے وہ ایکسل کر سکتا ہے, کام کر سکتا ہے. دین کمز ون آف دی ویری امپورٹنٹ beat or the area, and that is again one of the responsibility of media. We talked about information, we talked about persuasion, we talked about entertainment. There is one more function which a media has, that is education, a very important and very vital beat of any you can say electronic media and even in the print media as well. So education کے حوالے سے آپ کے پاس ایک specified ڈپیوٹیڈ اور ایک ویجیلنٹ رپورٹر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. آپ کسی ایسے شخص کو ہو ہیز روٹس ان دیز ایریاز, اس کے کانٹیکٹس بھی ہیں, تو آپ انہیں ڈپیوٹ کرتے ہیں ان تمام معاملات پہ جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں. اسکولس میں کیا ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ پرائیویٹ اسکولس کی اگر کوئی آرگنائزیشن ہے وہ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کیسے چلا رہی ہے, منسٹری آف ایجوکیشن کیا کر رہی ہے, صوبائی لیول پہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کیا کر رہا ہے, ایجوکیشن منسٹرز کے حوالے سے اگر کوئی ایجوکیشن کیمپین آ رہی ہے, وہ پبلک سیکٹر میں ہو سکتی ہے, وہ کوئی این جی او کے حوالے سے ہو سکتی ہے, وہ کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کیمپین کو لانچ کر رہا ہے, اس کو چلا رہا ہے, اس میں کیا ہو رہا ہے, کون کون سے لوگ ہیں, کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پر وہ اسکولز بنائے جائیں گے, اور کہاں پر مفت تعلیم کی سہولت دی جا رہی ہے, کیا وہ علاقہ جہاں پر وہ ایک فلاحی اسکول بنایا جا رہا ہے تو کیا وہاں پر ان کو پوٹینشیل اسٹوڈنٹس مل بھی جائیں گے. اگر چائلڈ لیبر ریہیبلیٹیشن کی بات ہو رہی ہے کہ مزدور بچے جو ہیں ان کے لیے کوئی اسپیشل اسکول بنائے جا رہے ہیں اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے, دین یو ہیو ٹو گو اینڈ یو ہیو ٹو فزیکلی سی کہ اس پرٹیکولر ایریا میں کوئی بھی ادارہ کیا کام کر رہا ہے. چائلڈ بیوروز بنی ہوئی ہیں, چائلڈ پروٹیکشن بیوروز, تو وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہیں. اس حوالے سے آپ سرکاری اداروں پر اور آپ جو ہمارے غیر سرکاری یا نیم سرکاری ادارے ہیں, آپ ایز اے رپورٹر یو کین موو ٹو دوز ایریاز. اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے پاس بورڈ آف انٹرمیڈیٹ بھی اینڈ سیکنڈری ہیں, آپ کی جو میٹریکولیشن اور انٹرمیڈیٹ کی ایجوکیشن کے بارے میں وہاں پر کیا پیپرز کب ہو رہے ہیں, سلیبس میں اگر کوئی تبدیلی ہو رہی ہے, مارکنگ کرائٹیریا اگر چینج ہو رہا ہے, اگر کوئی ایگزامینیشن سسٹم میں جو کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا تبدیلی آئی ہے, وہ تمام باتیں. یونیورسٹی لیول پہ آپ دیکھیں کہ گریجویشن کے حوالے سے, ماسٹرز کے حوالے سے, پوسٹ گریجویشن کے باقی جو فیلڈز ہیں ہمارے پاس, ڈاکٹورل ریسرچ کس قسم کی ہو رہی ہے, تو جو ایجوکیشن رپورٹر ہے وہ ان تمام ایریاز میں موو کرتا ہے. وہ مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں جاتا ہے, وہاں کے جو پرنسپلز ہیں, جو ڈائریکٹرز ہیں, جو ڈینس ہیں, یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلرز ہیں, ان سے انٹریکٹ کرتا ہے, ان کے میڈیا آفیسر سے ملتا ہے. وہاں پر ہونے والی جتنی بھی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں, وہ کوئی ڈیکلامیشن ہو سکتا ہے, وہ کوئی ڈبیٹ ہو سکتا ہے, وہ کوئی تقریری مقابلہ ہو سکتا ہے, وہ اسٹوڈنٹ کنونشن ہو سکتا ہے, کوئی ایجوکیشنل ویک ہو سکتا ہے, سائنسی جو ہے وہ ریسرچ کے حوالے سے جو کوئی گیجٹس جو اس پرٹیکولر انجینئرنگ یونیورسٹی کے لوگوں نے بنائے ہیں اس کی کوئی ایگزیبیشن ہو سکتی ہے. یہ تمام وہ معاملات ہیں جن میں ایک ایجوکیشن رپورٹر کام کر سکتا ہے. اور اس کے حوالے سے آپ جو ایون ریزلٹس ہیں آپ کے, وہ بھی نیوز چینلز جو ہیں آج کل وہ فراہم کر رہے ہیں. وہ انسٹنٹلی جو ہے آپ جب بھی ریزلٹ کو ڈکلیئر ہوا ہے تو آپ اگر اس پر مکمل ایک رپورٹ اگر نہیں بھی بنا رہے ہیں, سورس آپ کے پاس موجود ہے, تو آپ ٹکر یا ٹیلپ کے طور پہ آپ اس رزلٹ سے متعلق اگر کوئی انفارمیشن ہے وہ آپ پہنچا سکتے ہیں, اور وہ جو ہے آپ کے بلیٹن کا حصہ بھی بن سکتی ہے, اور اس کے بارے میں آپ عوام الناس کو جو ہے اطلاع بھی دے سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایجوکیشن کی جہاں ہم نے بات کی ہے, وہاں ہمارے پاس کچھ رپورٹرز ایسے ہیں جو ریلیجیس معاملات جو ہیں ان کو رپورٹ کرتے ہیں, اور جو ریلیجیس رپورٹنگ کرتے ہیں ہمارے ریلیجیس لیڈرز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اور ہماری جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں جن کا تعلق مذہب سے ہے ان میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو اس طرح کے بھی رپورٹرز ہیں جو ان پرٹیکولر ایریاز پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ ہمارے ہاں کچھ ایڈیشنز بھی ایسے جیسے اخبارات میں چھپتے ہیں, اس طرح کے ہمارے ریلیجیس پروگرامز تمام ٹیلی ویژن چینلز کا حصہ بھی ہیں. اور ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں ان میں جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کے بارے میں مختلف انفارمیشن, اور شہر کے اندر اگر کوئی اسکالسٹک قسم کی اگر کوئی سیمینار ہوا ہے, کسی ریلیجیس ایشو پہ کوئی بات ہو رہی ہے, کوئی ڈیبیٹ اگر چل رہا ہے, تو اس کے بارے میں بھی آپ کو
جو رپورٹ ہیں یہ ریلیجس رپورٹرز دیتے ہیں اور وہ اس پرٹیکولر ایریا کے ایکسپرٹ ہیں. پھر اگر ہم مزید بات کریں کہ ہمارے پاس اور کون کون سے ایریاز ہیں، تو جہاں پہ ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کلچر بھی ہمارا ساتھ ہے، اور ہمارے ہاں سوشل رپورٹرز بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں کلچرل رپورٹرز بھی ہوتے ہیں. وٹ دے ڈو، دے آلسو موو لائک ادر آل رپورٹرز، ادر آل بیٹ رپورٹرز، دے موو ٹو دیئر رسپیکٹو فیلڈس. اور جو ہمارے ہاں مختلف بنے ہوئے ہیں ادارے جو کلچر کی پروموشن کے لیے ہیں، جو آرٹ کی پروموشن کے لیے ہیں، ہمارے ہاں مختلف آرٹ گیلریز ہیں، ہمارے یہاں مختلف تھیٹرز ہیں، اور جہاں پر جو ہے فنون لطیفہ سے متعلق کام ہو رہا ہے. کچھ ایسے پرفارمنگ آرٹس ہیں جن کے متعلق وہاں پہ اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فیسٹیول منعقد ہو رہا ہے جہاں پہ کوئی پرفارمنس ہو رہی ہے، اور وہ آپ اس کے بارے میں کرٹن ریزر بھی دے سکتے ہیں، اور آپ اس کی رپورٹ آفٹر دی ایگزیکیوشن یا اس کے منعقد ہونے کے بعد کا بھی آپ احوال دے سکتے ہیں. کرٹن ریزر ایک تعارفی پروگرام ہوتا ہے کہ اگلے ویک میں شہر میں تھیٹر کے حوالے سے ایک فیسٹیول چل رہا ہے، اور اس فیسٹیول میں فلاں تھیٹر گروپس جو ہیں وہ حصہ لیں گے، اور اگر اس میں کوئی ڈرامیٹک کلبز ہیں مختلف یونیورسٹیز کے وہ آ رہے ہیں اور وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس پرٹیکولر فیسٹیول کا کوئی ٹائٹل ہے، کسی خاص سبجیکٹ پر ڈرامے بن رہے ہیں، تو وہ تمام باتیں آپ اپنے ناظرین تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ وہ اس پرٹیکولر ٹائم پر اس تھیٹر کو دیکھ سکیں. اور پھر جو وہاں پر لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، آپ جہاں پر ان کے ڈائریکٹرز کا، ان کے رائٹرز کا، ان کے جو پرفارمرز ہیں ان کے آپ انٹرویو کر رہے ہیں، وہاں پر آپ جو ناظرین ہیں جو وہاں پر دیکھ رہے ہیں، حاضرین ہیں جنہوں نے اس کو دیکھا بھی ہے، آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. اگین یو کین ہیو اے رپورٹ، دس واز دا پرٹیکولر ایونٹ. کوئی وہ موسیقی سے متعلق تھا، وہ کوئی جو ہے ڈانس سے متعلق ہو سکتا ہے، وہ کوئی مصوری سے متعلق ہو سکتا ہے، کوئی پینٹنگ ایگزیبیشن ہو سکتی ہے، کوئی کیلیگرافی کی ایگزیبیشن ہو سکتی ہے. تو اس کے متعلق ایک رپورٹر جو ہے وہ اس ایونٹ پر جا کر اس ایونٹ کو کور کر کے اس کی فوٹیج کے ساتھ وہاں پہ کچھ لوگوں کے اوپینینز لے کر، کچھ لوگوں کی رائے لے کر، اور پھر اپنے بیک گراؤنڈ وائس کے ساتھ اس کو اپنے نیوز بلیٹن میں ایز رپورٹ شامل کر سکتا ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بیٹ ہے اور وہ ہے اسپورٹس رپورٹنگ. اسپورٹس رپورٹنگ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں اسپورٹس سے متعلق لوگوں کا انٹرسٹ برقرار رہتا ہے. مختلف لوگ ہیں، وہ مختلف کھیلوں میں ان کی دلچسپی ہوتی ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کرکٹ کے متعلق اپ کمنگ سیریز کون سی آ رہی ہے، ورلڈ کپ کی تیاریاں کیا ہو رہی ہیں، اگر ہاکی کا کوئی مقابلہ ہو رہا ہے تو کوئی سیریز جو ہے، کوئی اگر چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے اس میں ہماری ٹیم کی پوزیشن کیا جائے گی، اگر کوئی اور جو ہمارے پاس انڈور اور آؤٹ ڈور گیمز ہیں، اولمپکس اگر آ رہے ہیں تو اس میں ہماری ٹیم میں کون کون سے لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں، ٹریننگ کیمپس لگ رہے ہیں جہاں پہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس پہ بھی آپ جو ہے رپورٹس بنا سکتے ہیں. تو اسپورٹس کے فیلڈ میں آپ کے پاس بھی بہت زیادہ مارجن ہے کام کرنے کا، اور جتنی بھی اسپورٹس ایکٹیویٹی ہیں وہ بھی سپورٹس آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں جو نگلیکٹڈ ہیں، اور جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے یہاں اسپورٹس ہیں وہ آپ کو تمام چینلز پہ بارہا نظر آتی ہیں. کچھ اسپورٹس ایسی ہیں جو نگلیکٹڈ ہیں، ریسلنگ ہے، باکسنگ ہے، اور مختلف اور گیمز ہیں، فٹ بال ہے. تو یہ تمام ایریاز ایسے ہیں جن میں ایک رپورٹر جو ہے وہ کام بھی کر سکتا ہے، ایکسل بھی کر سکتا ہے، اور اس کو زیادہ مٹیریل مل سکتا ہے. وہ مختلف ایریاز میں جا کے مختلف ہمارے ہاں پھر سرکاری سطح پر بھی اور غیر سرکاری سطح پر ٹریننگ اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں. وہ کرکٹ بورڈ سے، وہ ہاکی فیڈریشن سے، فٹ بال فیڈریشن کے جو رسپانسبل جو لوگ ہیں، جو ان کے چیفز ہیں، وہ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. اگر کوئی نیا کیمپ آ رہا ہے اس حوالے سے، اگر کوئی ٹیم کہیں ٹور کرنے جا رہی ہے، اور پھر مختلف ریکارڈز جو بنتے ہیں اس کے حوالے سے بھی رپورٹر، اسپورٹس رپورٹر اسپیشلی ہیز ٹو بی اپ ٹو ڈیٹ. عالمی رینکنگ کیا چل رہی ہے، ورلڈ نمبر 1 کون ہے، ٹیمز کی کیا سچویشن ہے، تمام جو اس طرح کے رینکنگ چارٹس ہیں اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ایک جو اسپورٹس رپورٹر ہے اس کو معلومات ہونی چاہیے. ہی کین یوٹیلائز ڈفرینٹ سورسز ایز ویل. آپ کو انٹرنیشنل لیول پر بھی جو معاملات جیسے چل رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن موجود ہوتی ہے آپ کے پاس. تو وہ تمام ریسرچ کر کے، تمام چیزیں شامل کر کے آپ اپنے نیوز بلیٹن کے لیے ایک اسپورٹس کی جو ہے وہ رپورٹ بڑی اچھی طرح سے بنا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے، اور اس کے علاوہ جب اسپورٹس کا ایونٹ ہو رہا ہے اس میں کون کون سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں لوگ، اگر وہ ایک سیریز ہو رہی ہے، ایک ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے،
اگلے دن کے میچز کون کون سے ہیں، ان میں کون کون سے پارٹیسپینٹس شامل ہو رہے ہیں، ٹیبل ٹینس کا اگر میچ ہے، اگر کوئی بیڈمنٹن کا میچ ہے، اگر کوئی والی بال کا میچ ہے، اس میں کون کون سی ٹیمز ہیں، ان کے پوائنٹس چارٹس جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں، اور ان کو تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اسپورٹس رپورٹر جو ہے ہی ہیز ٹو بی ویجیلنٹ، ہی ہیز ٹو بی اپ ٹو ڈیٹ. اور یہ کنٹینیول آپ کی رپورٹس یا کنٹینیول سٹوریز ہوتی ہیں جو کسی بھی پرٹیکولر ایشو کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دیتی رہتی ہیں، اور اس میں آپ جو ہے اپنے وہ ناظرین جو سپورٹس سے شغف رکھتے ہیں، جن کی زیادہ تر ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ سپورٹس میں ہے، آپ ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھ سکتے ہیں. سپورٹس کے علاوہ ہم باقی اگر بیٹس کی بات کر لیں، اس میں یوتھ کے لیے آپ ایک رپورٹر کو ڈپیوٹ کر سکتے ہیں. یوتھ کے جتنے بھی معاملات ہیں، آپ ویمن رپورٹنگ کے لیے ہمارے ہاں جو ایک بڑا طبقہ ہے اس حوالے سے فیمیلز کی کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اب ویمن چیمبر آف کامرس بھی ہمارے یہاں موجود ہیں، اور ہمارے یہاں مختلف جو ہیں بورڈز موجود ہیں، مختلف آرگنائزیشنس موجود ہیں، مختلف کلبس موجود ہیں جو اسپیسیفائڈ ہیں خواتین کے لیے، اور اس پرٹیکولر ایریا میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور نارملی یو کین اپوائنٹ اے فیمیل رپورٹر فار دیٹ ایز ویل who can better understand all the issues and all those things. تو آپ ایک فیمیل رپورٹر کے طور پہ مختلف ایریاز میں جو ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں اور فیمیل جو ہمارے امپلائز ہیں دے کین بیٹر ورک ان دس پرٹیکولر ایریا. اور اس میں پھر فیشن سے متعلق، کوکنگ سے متعلق بھی پروگرام ہو سکتے ہیں، رپورٹس ہو سکتی ہیں. اور کوئی ایسا فوڈ گالا ہوا ہے جہاں پر مختلف آرگنائزیشنس بھی آئی ہیں، مختلف کمپٹیشن ہوئے ہیں، کوئی بیوٹی کانٹیسٹ ہوا ہے، کوئی فیشن واک ہوئی ہے. تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ ایریاز موجود ہیں جہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے اپنے چینل کے لیے کوئی بھی ایک اچھی رپورٹ جو ہے وہ نیوز بلیٹن کے لیے آپ تیار کر سکتے ہیں. پھر جب ہم بات کرتے ہیں سٹی کی، تو اس میں ہم نے ڈسٹرکٹ کی بھی بات کی، تو ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسز موجود ہیں، اور تمام ڈسٹرکٹ آفیسز میں ڈسٹرکٹ رپورٹرز بھی موجود ہیں. اس میں ڈسٹرکٹ انوائرمنٹل آفیسر ہو سکتا ہے، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہو سکتا ہے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہو سکتا ہے، اور ڈسٹرکٹ لیبر آفیسر ہو سکتا ہے. تو ہمارے ہاں مختلف ڈسٹرکٹ رپورٹرز بھی ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ کورسپونڈنٹس بھی ہوتے ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں، تو وہ بھی انپٹ اپنی دیتے رہتے ہیں مختلف نیوز چینلز کو. عام طور پہ وہ تمام مٹیریل جو ہوتا ہے وہ نیوز چینل کو فیکس کر دیا جاتا ہے، اور ان کی تصویر کے ساتھ ٹیلی فون پر ان سے بات کر کے ایک اس پرٹیکولر ڈسٹرکٹ میں اگر کوئی ایونٹ ہوا ہے تو اس کو سامنے لایا جا سکتا ہے، اور اس کی ایک رپورٹ جو ہے وہ بنا کر پیش کی جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد کچھ اور ہمارے ہاں اسپیشل رپورٹرز بھی ہوتے ہیں، وہ اسپیشل اسائنمنٹس پر جو ہے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پر مختلف رپورٹرز آپ کے کام کر رہے ہیں، مختلف ایریاز میں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا ایونٹ آ رہا ہے جس میں آپ کو زیادہ رپورٹرز کی ضرورت ہے. کوئی الیکشن کے لیے آپ کو مختلف رپورٹرز چاہیے، آپ کو کچھ اسٹرنگرز بھی چاہیے. اسٹرنگرز وہ رپورٹر ہیں جو آپ کے پے رول پر تو نہیں ہیں، وہ آپ کے لیے وقتی طور پر کام کر رہے ہیں. وہ نوآموز ہو سکتے ہیں، وہ کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ ریسرچرز بھی ہو سکتے ہیں جن کو آپ کا نیوز چینل ہائر کرتا ہے کسی پرٹیکولر کام کے لیے. اب اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر میں ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، میراتھن ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو سپورٹس رپورٹر کی تعداد ہے وہ اس میراتھن کو جو کمپلیٹلی کور نہیں کر سکتی ہے، تو پھر آپ کو کچھ اسپیشل رپورٹر جو ہیں ان کی بھی خدمات آپ کو لینی پڑتی ہیں، انہیں ہائر کرنا پڑتا ہے، یا اپنے ہی کرو میں سے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جن کا رجحان ہے، جن کی پروپینسٹی ہے ٹورڈ اسپورٹس. تو فار دیٹ پرٹیکولر ایونٹ یو ارینج اسپیشل رپورٹرز. اور اسی طرح یہ جو ہمارے یہاں اسپیشل رپورٹرز ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہیں، اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے حوالے سے مختلف جو اسکینڈلز ہیں ان کو ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے مختلف ایریاز میں اگر کوئی واقعہ اور رونما ہوا ہے تو اس کی وجوہات کیا تھیں، اور اس پر مزید کام کرنے کے لیے اور فالو اپ سٹوریز کے لیے ہمارے مختلف جو چینلز ہیں ان میں جو بنے ہوئے ہیں انویسٹیگیشن سیلز، اور ان میں کام ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے وہ انویسٹیگیٹو سٹوریز کو سامنے لاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور بڑا جو اہم شعبہ ہے ڈیولپمنٹ جرنلزم جو ہے، یہ ایک اپ کمنگ ٹرم ہے، اور ہم ایک اور بھی اصطلاح جو ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے چلیں. ہمارے ہاں دو ٹرمز جو ہیں وہ کمیونیکیشن اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے استعمال ہوتی ہیں. ایک ہے ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن اور ایک ہے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن. یہ دو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. تو جو ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن DSC ہے، اس کا جو پرائم فوکس ہوتا ہے کہ یو آر گوئنگ فار دی ڈیولپمنٹ تھرو کمیونیکیشن.
آپ اس میں آؤٹ ریچ کا کام کر رہے ہیں, آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, آپ میس اویئرنیس کیمپینس لانچ کر رہے ہیں اور کسی بھی ایشو کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ جرنلزم کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے, اور ہمارے چینلز جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, اور وہ مختلف ایشوز پر رپورٹس بھی تیار ہوتی ہیں. پر کیپٹا انکم ہماری کیا چل رہی ہے, ہماری سوسائٹی میں کس چیز کا ٹرینڈ جو ہے وہ بڑا ہے, کیا سیل فون کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس ٹیلی کام سیکٹر نے بہت زیادہ گرو کیا ہے, اس سے ہمارے سوشل فائبر پر کیا اثر پڑ رہا ہے, اور مختلف جو ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں ہماری سوسائٹی کے حوالے سے, ہماری ہیلتھ کے حوالے سے, ہماری ایکالوجی یا انوائرمنٹل جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے, اور ایجوکیشن کے حوالے سے, پاپولیشن کے حوالے سے. یہ تمام وہ ایریاز ہیں جن میں ڈیولپمنٹ رپورٹر جو ہے وہ کام کرتا ہے, اور وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور اگر کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں ہم نے وی آر لیگنگ بیہائنڈ, اور ہی اور شی سرچز فار دی ریزنس, اور مختلف اس میں سرویز ہوتے ہیں, اکنامک سرویز ہوتے ہیں, ورلڈ بینک کی اور انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹس ہوتی ہیں, اور وہ اس کنٹری کے بارے میں, اور جو مختلف ان کی سرویز جہاں پر پبلش ہوتے ہیں, پاورٹی کی بات ہوتی ہے اور پاورٹی ایلیویشن کی بات ہوتی ہے. تو اس حوالے سے یہ تمام ایشوز جو کسی بھی سوسائٹی کی اپ برنگنگ کے لیے جو ہے وہ کام آتے ہیں, ان تمام ایشوز کو ڈسکس کرتا ہے ایک ڈیولپمنٹ رپورٹر, اور وہ آپ کو مختلف ایشوز کے بارے میں آگاہ کرتا ہے. اینڈ یو گیٹ رپورٹس about poverty alleviation, you get reports about health issues, you get report about hygienic conditions. ان تمام کے بارے میں آپ کو رپورٹس ملتی ہیں, اور یہ جب ہم نے بات کی تھی ہارڈ نیوز کی اور سافٹ نیوز کی, یہ وہ نیوز ہیں جن کو ہم جو ہے سافٹ نیوز کہہ سکتے ہیں یا فیچرائز نیوز کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہارڈ نیوز میں یو جسٹ گیو این انفارمیشن, کوئی آئی وٹنس اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ آپ پیش کر دیتے ہیں, لیکن سافٹ نیوز میں اٹ از مور ایموشنل, اٹ از مور لٹریری ٹائپ آف تھنگ, اور اس میں تھوڑا سا ریسرچ ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جب آپ لوگوں کو واقعات در واقعات بتا رہے ہیں تو درمیان میں آپ کے پاس سافٹ نیوز بھی ہونی چاہیے, تاکہ جو لوگ ہیں وہ انٹرٹین بھی ہو سکیں. اب جہاں انٹرٹینمنٹ کی بات ہے تو وہاں پہ ہم لاسٹ بیٹ کی بھی بات کرتے چلیں, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے شوبز. لوگوں کو جو ہے اس بات کی بھی دے آر انسپائرڈ بائی دیئر اسٹارس who are working on television, film, radio, theater, singers. یہ تمام افراد ہیں جن کے بارے میں لوگ جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے ہاں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ نیوز بلٹن چلتے ہیں, ان کی فریکوینسی بہت زیادہ ہوتی ہے. مختلف جو شوبز کے سٹارز ہیں, پرفارمرز ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, کس سنگر کا نیا البم آ رہا ہے, کوئی ڈرامہ آرٹسٹ کون سا نیا ڈرامہ کر رہا ہے, اور اگر کوئی فلم نئی بن رہی ہے تو اس فلم کا سبجیکٹ کیا ہے, اس میں کون کون سے لوگ کاسٹ کیے گئے ہیں, اس کا میوزک کون دے رہا ہے. یہ تمام انفارمیشن بھی جو ہے وہ عوام تک پہنچانا آپ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. تو شوبز رپورٹر آر دیئر who are specified, who are expert, who have contacts in this particular field, and they are deputed for that particular assignment and that particular beat. They also move to different areas. Even they go to the cinemas if there is some movie which has been launched, جن لوگوں نے وہ دیکھی ہے ان کا فیڈ بیک کیا ہے اس حوالے سے, اور مختلف چینلز جو ہیں وہ خود بھی فیڈ بیک کسی بھی ڈرامہ سیریل کے بارے میں اگر گیدر کرتے ہیں. تو دیز آر ڈفرنٹ بیٹس, ڈفرنٹ فیلڈس اینڈ ڈفرنٹ ایریاز ویئر آ ٹی وی رپورٹر ورکس. تو اکارڈنگ ٹو یور انکلینیشن, according to your attitude, according to your aptitude, you as a student can make up your mind, اور آپ جب نیکسٹ اپنے پریکٹیکل لائف میں داخل ہوتے ہیں تو یو کین چوائس اینی فیلڈ آف رپورٹنگ وچ وی ہیو ڈسکسڈ, اینڈ یو کین آلسو ایکسل ان یور کیریئر. تو یہ تمام باتیں تھیں آج کے حوالے سے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.